حلالہ انتہائی نازک موضوع ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو تفرقہ بازی میں تقسیم کر دیا ہے، اس لیے صحیح غلط کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ جب کوئی مرد یہ سنگین قدم اٹھا رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کن کن مسائل سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اسے بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ جب کچھ نظر نہیں آتا تو وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکل آئے اور دونوں میاں بیوی پہلے کی طرح ایک ساتھ رہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر یا کسی بھی گھریلو ناچاکی کی بنا پر طیش اور غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ وہ عورت حاملہ ہو یا حیض کی حالت میں ہو۔ اب شوہر پر بیوی حرام ہو چکی ہے اور رجوع کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دے تو یہ عورت اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ عورت عدت گزار کر دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی۔ اگر کوئی عورت 3 طلاقوں کے بعد اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ عدت گزار کر اپنی مرضی کے کسی شخص سے نکاح کرے۔ حقوق زوجیت ادا ہو جانے کے بعد شوہر ثانی کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اسے اپنے نکاح میں رکھے اور اگر چاہے تو طلاق دے دے تاکہ وہ سابقہ شوہر سے شادی کر سکے۔ شوہر ثانی سے طلاق کے بعد بھی عورت اپنی عدت گزارے گی، پھر سابقہ شوہر سے شادی کرے گی، لیکن اس سارے معاملے میں شوہر ثانی کو طلاق دینے کے لیے مجبور ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ شوہر ثانی کو خود مکمل طور پر اختیار ہوگا، چاہے تو طلاق دے چاہے تو نکاح میں رکھے۔ یہ حلالہ کا مکمل طریقہ ہے، حلالہ کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ نہیں۔ 3 طلاق کے بعد اکٹھے رہیں گے تو ناجائز ہوگا۔ بحر کے ممالک میں باقاعدہ حلالہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر عورتیں پیسے دے کر حلالہ کرواتی ہیں۔ اسلام میں یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ اسلام میں ایگریمنٹ کے طور پر کیے جانے والا حلالہ بالکل ناجائز ہے۔ حلالہ کرنے اور کرانے والے کے متعلق بھی متعدد احادیث بیان فرمائی گئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو مستعار یعنی مانگے ہوئے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے۔ ان آیات اور احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد آپ لوگوں کی صحیح سمت میں رہنمائی کرنا ہے۔